السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ، القدیر المقتدر بالقدرت هو اللہ، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله والآخر هو الله، الظاهر هو الله والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین برادران عزیز، دینی تعلیم کی اہمیت کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جتنی نعمتیں عطا کی ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت اللہ نے ایمان دیا۔ یہ ایمان انسانیت میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی اور نعمت دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اب اس نعمت کے بعد، اس نعمت کے ساتھ ہم جو نیک عمل کریں گے وہ اللہ کے یہاں مقبول ہوگا۔ اگر ایمان نہیں تو ایمان نہ ہوتے ہوئے اگر کوئی صحیح اچھا عمل کر رہا ہے تو اس کا دنیا میں کچھ فائدہ نظر آئے گا، مگر آخرت میں اس کا بدلہ نہ ملے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا: من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی نیک عمل کرے مرد ہو کہ وہ عورت، وہو مؤمن، درحالے کہ وہ ایمان رکھتا ہو رکھتی ہو۔ تو یہاں ایمان کی شرط رکھی گئی، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ اگر کوئی مسلمان مرد، مسلمان عورت نیکی کے ساتھ زندگی کرتا ہے یا کرتی ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیں گے۔ اگر ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، شریعت والے ہیں، اس کے باوجود ہم نیکی کی زندگی نہیں گزار رہے ہوں تو ہماری زندگی پاکیزہ نہیں ہو سکتی۔ یہ پاکیزہ زندگی گزارنے کے واسطے نیکی کا ہونا ضروری ہے۔ اور کون سی چیز نیک اور کون سی چیز نیک نہیں، گناہ، یہ معلوم کرنے کے واسطے علم کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، فرض ہے۔
فقہا یہاں ایک بات فرما کر ہے کہ عالم کا بننا یہ فرض کفایہ ہے، یعنی مثال کے طور پر کچھ لوگ عالمیت کی سند حاصل کر لیں، عالم بن جائیں تو ایک کفایہ کے طور پر ساری امت سے بری ہو جائے گا، مگر حلال حرام سے بچنے کا علم حاصل کرنا یہ ہر ایک پر ضروری ہے۔ اگر معلومات نہ ہو تو آدمی حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف بھی جا سکتا ہے، تو یہ دینی معلومات کا جذبہ ہر ایک میں ہونا ضروری ہے، اور خصوصیت سے اس وقت کے حالات کے اعتبار سے مستورات کے اندر دینی تعلیم کا ہونا حد درجہ ضروری ہے۔ مرد احباب تو ماشاءاللہ مسجدوں کو آتے ہیں، کبھی اللہ والوں کی زیارت ہوتی ہے، کبھی اللہ والوں کا بیان سن لیتے ہیں، کبھی کوئی اللہ والا آنے سے تھوڑی دیر کی صحبت ان کو حاصل ہو جاتی ہے، یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں، مگر مستورات کو موقع کم ملتے ہیں، تو مستورات کے اندر دینی تعلیم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر مستورات میں دینی تعلیم بالکل نہ ہو تو اس وقت کے علماء یہ بات بار بار فرما رہے ہیں کہ دینی تعلیم کا نہ ہونے کا نتیجہ مستورات ارتداد کا بھی شکار ہو سکتی ہے۔ مستورات میں بے دینی ہونے کی وجہ سے مستورات غلط کام پر بھی جا سکتی ہے۔ اب اس کے واسطے کہ مستورات غلط میں نہ جائیں، دو چیزیں قابل غور ہیں۔ ایک یہ کہ ان کو ماحول صحیح دیا جائے، دوسرا یہ کہ ان کے اندر دینی تعلیم کا جذبہ، شعور اچھے طریقے سے بیدار کیا جائے۔ جب یہ دو چیزیں ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر جائیں گی تو انشاءاللہ کوئی چیز ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب گھروں کا ماحول جب درست نہ ہو، شروع ہی سے لڑکی یا لڑکا بے دین بن جائے، جب SSLC پڑھ کر کالج کے ماحول کو، یونیورسٹیوں کے ماحول کو پہنچے، وہاں تو مخلوط تعلیم ہو تو پھر ان کے دین پر زیادہ تر حملہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے صحابہ کے ہم واقعات سنتے ہیں کہ ان کے اندر کیسا جذبہ دین حاصل کرنے کا تھا، ان کے اندر کتنا بڑا علم تھا جس کی کوئی حد نہ تھی، اور خصوصیت سے صرف مرد حضرات نہیں بلکہ مستورات میں بھی، صحابیات میں بھی دین کا جذبہ کٹ کٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 صحابہ کو اپنی صحبت کے ذریعے سے صحابی بنایا، تو ان 1,24,000 میں سے 149 صحابہ جن میں صحابیات مستورات بھی شامل تھی، مسئلے بولنے کا، مسئلے بیان کرنے کا ان کو اختیار تھا، اور ان 149 صحابہ صحابیات میں سے خصوصیت سے 14 صحابہ صحابیات کو ایک مقام حاصل تھا کہ 149 بھی آ کر مسائل میں ان کی طرف رجوع ہوتے تھے، تو اس میں امی عائشہ صدیقہ کو بڑا نمایاں مقام حاصل تھا۔ ایک مستورات، مگر بڑے بڑے صحابہ ان کے پاس آ کر مسائل معلوم کرتے تھے، یہاں تک بھی کتابوں میں لکھ کر ہے کہ قرآن کی سب سے پہلی حافظہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھی، اور قرآن کی سب سے پہلی آیت نبی کی زبان سے سننے والی وہ بھی ایک صحابیہ حضرت امی خدیجہ تھی، اور اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی عورت امی سمیہ تھی۔ یہ مستورات کے اندر دین کا جذبہ تھا۔ آج ہم کالجوں کو، یونیورسٹیوں کو، اسکولوں کو اپنے بچوں کو جب داخلہ دلوا دیتے بڑے اطمینان میں ہو جاتے کہ اب ہم آرام سے ہو گئے۔ جب وہ ماں باپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے آ کر انگلش میں بات کر دیں تو بات ختم، کے ایسا سمجھتے، ایسی تسلی ہمارے دلوں کو حاصل ہو جاتے، گویا آخرت کی کامیابی کی سرٹیفکیٹ ہمیں حاصل ہو گئی۔
تو ساتھیوں ایک بات قابل غور یہ ہے کہ ماں کے ساتھ سب بچوں کو جوڑا جاتا ہے۔ اگر کوئی اپنی زبان بیان کرتا ہے تو اس بیان پر سب لوگ یہی کہتے کہ یہ مادری زبان ہے، تو مادری زبان کو بڑا مقام حاصل ہوتا ہے۔ تو بچے جب گھروں کے اندر بھی آئیں تو لوگوں کے دماغوں کے اندر انگلش کا بت اتنا چل پڑا، بار بار یہی کہتے کہ انگلش میں بات کرو۔ تو یہ بات تو اپنی جگہ ہوگی، ان کو اسکولوں کے اندر انگلش پر زور دیا جائے، مگر گھر کے اندر ان کو اپنی زبان میں، اپنے الفاظ میں اپنی ضرورت بیان کرنے کا بھی موقع دیا جائے۔ اس لیے کہ اگر ان کو عرص آتے ہوں تو 50 سے 100 زیادہ ہوں گے، مگر اپنی مادری زبان میں ہر بات بیان کرنے کا ملکہ ماں کے پیٹ سے مل جاتا ہے۔ اب جب یہی موقع نہ دیا جائے تو ماں سے دھیرے دھیرے بچے بھی دور ہو جاتے، پھر بگڑا ہوا ماحول جب مخلوط تعلیم کا مل جائے تو یہی بچے ہم سے دھیرے دھیرے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اب سب سے بڑا جو مقام ماں کو حاصل ہے، یہی ماں اپنے بچوں کو اپنے کنٹرول میں لے سکتی ہے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کو دین کے مطابق پڑھایا جائے، دین کے مطابق ماں بچے کی تربیت کرے، دین کے مطابق اسے بنایا جائے۔ اگر دین کو سامنے رکھ کر بچوں کو نہ بنایا جائے گا تو یہی بچے ہمارے سر پر سوار ہو سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر دینی تعلیم کا جذبہ بالکل اس وقت ہمارے اندر سے کم ہوتا چلا گیا۔ دینی ماحول کا ہونا تو اپنی جگہ ضروری، دینی تعلیم کا ہونا بھی اپنی جگہ حد درجہ ضروری ہے۔ صحابیات کے بارے میں آتا ہے کہ بڑا علم کا مقام ان کو اللہ کی طرف سے حاصل تھا۔ ایک مرتبہ ایک تابعی عورت کے بارے میں آتا ہے کہ حجاج ابن یوسف کے سامنے وہ آئی، اس کے بیٹے کے قتل کا حکم حجاج ابن یوسف کی طرف سے ہو چکا تھا۔ اب جب وہ عورت اندر آئی، حجاج ابن یوسف تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے آ کر حجاج ابن یوسف سے کہا کہ میرے بیٹے کو رہا کر دے۔ حجاج جو ظالم بادشاہ تھا کہنے لگا کہ میں رہا نہیں کر سکتا، اب تیرے بیٹے کا قتل ہو کر رہے گا۔ تو اس مجلس کے اندر کچھ علماء بھی تھے، کچھ جاننے والے بھی تھے، سب کے سامنے اس عورت نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ اے حجاج، اگر تو میرے بیٹے کو رہا نہ کرے، اگر تو ظلم سے توبہ نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے تیرے نام کو اس طرح مٹائیں گے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع کے 15 پاروں سے اللہ کے لفظ کو مٹائے ہیں۔ اب علماء کو بھی یہ بات معلوم نہیں تھی کہ شروع کے 15 پاروں کے اندر اللہ کا لفظ نہیں ہے، سب حیران و شدر رہ گئے۔ بعد میں حقیقتاً 15 پاروں کو دیکھا گیا تو اللہ کا لفظ شروع کے 15 پاروں میں نہیں تھا، جو صرف ایک مستورات ایک عورت نے آ کر دکھایا۔ تو مستورات کے اندر ایسا دین کا جذبہ، ایسا دین کا شعور پیدا کرنے کا، امت کے سامنے بتانے کا ان کے اندر ایک جذبہ تھا۔ مگر آج ہم ہیں کہ ڈگریوں کے پیچھے آپ کسی چیز سے انکار نہیں ہے کہ جو چاہے دلائیں، دینی تعلیم ہو کہ دنیاوی تعلیم۔ مگر ہمارے حضرت ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ حضرت قوم کا کیا کیا جائے، تو حضرت نے فرمایا قوم کی ماؤں کو کہہ دو کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت صحیح کرے تو قوم سدھر جائے گی۔ تو بچوں کا جو کنٹرول ہوتا ہے وہ سب کچھ ماؤں کے ہاتھ میں آتا ہے کہ ماں چھوٹی چھوٹی بات پر بھی بچوں کے غور کریں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ، ان کا ایک واقعہ کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ان کے والد محترم یحییٰ رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ گھر کے اندر تھے، حضرت کی آنکھیں نیند کی وجہ سے بند ہونے لگی، تو حضرت نے اپنی بیوی صاحبہ سے کہا کہ تھوڑا تکیہ لے کر آؤ تاکہ میں تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ اتنے میں حضرت
زکریا رحمت اللہ علیہ خود فرماتے کہ بالکل میں چھوٹا تھا، میں اپنا سے ایک چھوٹا سا تکیہ بنایا ہوا تھا، اس چھوٹے سے تکیے کو اپنے والد کے پاس لے کر گیا، لے کر جا کر کہنے لگا ابا یہ میرا تکیہ ہے، میرے تکیے میں تم آرام کر لو۔ حضرت زکریا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم نے فوراً ایک جملہ کہا کہ تو اپنا تکیہ کیوں کہتا ہے جبکہ اس کو تیری ماں نے بنایا ہے، اپنے ساتھ اس کو تشبیہ کیوں دیتا ہے؟ حضرت زکریا فرماتے ہیں کہ باپ نے تھوڑے غصے سے یہ الفاظ کہے تو میرے دل پر یہ قسم کی بوجھ محسوس ہوئی کہ میرے باپ میرے ساتھ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر آج کل کوئی بچہ اپنے باپ سے کہہ دے میری چیز تو باپ خوش ہو جاتا ہے، مگر بڑوں کی اصلاح کرنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے، تو باپ یہ کہہ کر تکیہ مانگ کر آرام کر لیے۔ پھر حضرت زکریا رحمت اللہ علیہ یہ بات فرماتے ہیں کہ جب میں بڑا ہوا تو میرے ذہن میں آج بھی یہ بات سمجھ میں آئی کہ کوئی چیز بھی ہو وہ ماں کی طرف سے باپ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ حدیث پر عمل کرانے کے واسطے میرے باپ نے کہا تھا انت و مالک لابیک، تیرا مال تو سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تیرا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس حدیث کو دوسرے طریقے سے میرے باپ نے مجھے سمجھایا تھا۔ جب ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی اصلاح ماں باپ کے طرف سے اولاد کی ہونے لگے تو اولاد حقیقتاً نیک بن کر ہمارے سامنے سارے کے سارے نیک کام کرتی ہے۔ جب ہم چھوٹی چیزوں کی طرف توجہ نہ کریں، بس ڈگریوں کی خاصیت اور دوسری چیزوں کی تلاش ہمیں حاصل ہو کہ بچہ صحیح رخ پر جا رہا ہے، بچہ غلط رخ پر جا رہا ہے، ہمیں اس کی پرواہ ہی نہیں تو اولاد نیک ہوگی کیا بد ہوگی اس کا کون دیکھے گا۔ حضرت تقی عثمانی صاحب ایک بات کتاب کے اندر مختصر سے واقعے کی شکل میں لکھ کر ہے کہ ایک صاحب میرے پاس آئے، حضرت تقی فرماتے ہیں کہنے لگے کہ میرے بیٹے کو ایک بڑی ڈیوٹی ملی، میرا بیٹا بڑا تجربہ کار ہے، بڑی صلاحیت رکھتا ہے، اسے بڑا عہدہ ملا ہے، بڑی کرسی ملی ہے، اس کی ایک آواز پر بہت سارے اس کے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے سامنے آ جاتے ہیں، مگر تھوڑا بے دین ہے۔ حضرت نے یہ بات لکھ کر اپنی رسالے کے اندر فرمایا کہ ایک نوجوان ہٹے کھٹے آدمی کا انتقال ہو گیا اور اس کے پاس ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ ڈاکٹر آ کر کہنے لگا کہ سارا صحیح ہے، صرف تھوڑی سی جان نہیں ہے۔ تو لوگ ڈاکٹر کو کیا کہیں گے کہ اصل چیز ہی روح جان ہے، سارا جسم صحیح رہ کر فائدہ کیا ہوگا جب روح نہ ہوگی۔ یہ بات لکھ کر حضرت تقی نے فرمایا کہ ساری چیزیں ہو اور دین نہ ہو تو کیا فائدہ، جبکہ ایمان نہ ہو، مال ہو، ایمان نہ ہو، دولت ہو، ایمان نہ ہو، عہدہ ہو، ایمان نہ ہو، کرسی ہو تو یہ کرسی کا، یہ عہدے کا، یہ دولت کا، یہ پراپرٹی کا، یہ کرسی کا کیا فائدہ؟ اصل جو چیز ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان سے بڑھ کر اور کوئی چیز اللہ نے دنیا کے اندر بنائی نہیں۔ یہ ایک واقعہ حضرت نے اپنی کتاب کے اندر پھر دوبارہ لکھا اسی عنوان کے تحت کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھے آدمی کا انتقال ایک ہسپتال کے اندر ہو گیا تو ان کی اولاد میں سے کوئی ایک انجینئر بھی تھا، کوئی ایک ڈاکٹر بھی تھا، کوئی اور ایک بڑی ڈیوٹی والا بھی تھا۔ سب کو ڈاکٹرز کے ہسپتال کی طرف سے فون کیے گئے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، آئیں ڈسچارج کرائیں پھر جا کر تدفین کر لیں۔ ہر بیٹے نے یہی کہا کہ مجھے میٹنگ ہے، مجھے میٹنگ ہے، مجھے میٹنگ ہے، آپ تدفین کا عمل کر لیں، جو خرچ ہوگا میں ڈال دوں گا۔ اب دیکھیں جن اولاد کے خاطر، جن اولاد کے واسطے ہم رات دن ایک کرتے ہیں، نہ حلال کی پہچان ہوتی ہے نہ حرام کی پہچان ہوتی ہے، ان کی پراپرٹی کے خاطر کبھی ہم دولت میں ایک دوسرے کو دھوکہ بھی دیتے ہیں، ان کی پراپرٹی کے خاطر، ان کی
کی دولت کے خاطر ہم خون پسینہ ایک کرتے ہیں، حرام کو حرام نہیں سمجھتے، حلال کو حلال نہیں سمجھتے، پھر یہی اولاد ہمارے سر پر چڑھ کر ہمیں ہی وار کرتی ہے۔ قسم اللہ کی قرآن نے سچ کہا، قسم اللہ کی حدیث نے سچ کہا، اللہ کے نبی نے کہا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت نہ کرو اللہ کی خالق کی ناراضگی میں۔ اب یہی اولاد کی پراپرٹی کو، یہی اولاد کو سکون سے رکھنے کے واسطے ہم اللہ کو جب ناراض کر دیں تو اللہ جب ناراض ہو جائے تو یہ اولاد ہمارے آنکھوں کے سامنے ہم پر وار بھی کرے گی اور نافرمان ہو کر دکھلائے گی۔ جب ہم رونا روئیں تو یہ رونا ہمارے سامنے کچھ کام کا نہیں رہے گا۔ اب اس رونے سے بچانا ہو، اب اس رونے سے اپنے آپ کو بچنا ہو تو ہمیں اب سے ہی چوکندہ رہنا پڑے گا کہ کسی بھی حالت میں ہم ایسا کام نہیں کریں گے جسے شریعت اجازت نہ دیتی ہو، ایسا کام نہ کریں گے جس کی شریعت میں بالکل اجازت نہ ہو۔ ہم اپنے بچوں کی اصلاح کریں گے تو شریعت کے مطابق کریں گے، ایمان کے مطابق کریں گے، دین کے مطابق کریں گے، ہم دین کو چھوڑ کر کوئی کام نہ کریں گے۔ ایک بادشاہ کا واقعہ بھی کتابوں میں لکھ کر ہے کہ ایک بادشاہ ایک اپنے بیٹے کو قوم کے ساتھ جرنیل بنا کر روانہ کیا تاکہ جس جگہ یہ جنگ کرنے کے لیے جائے اس جگہ فتح حاصل ہو۔ اب بادشاہ جب اپنے بیٹے کو روانہ کر رہا تھا تو باپ ہوتا ہے، اولاد کی محبت دل کے اندر ہوتی ہے، شہر سے باہر آ کر روانہ کیا اور کہا بیٹا اسے ہی واپس نہ آنا، فتح کامیابی کے ساتھ تم پھر دوبارہ واپس آنا تو مجھے خوش تم دیکھو گے۔ اب بیٹا ہاتھ ہلا کر تو نکل گیا، 2 دن ہی گزرے تھے، خبر یہ پہنچی کہ بیٹا شکست کھا گیا ہے۔ اب بادشاہ کے کانوں میں جو ہی خبر پہنچی بادشاہ روتے ہوئے بیٹھ گیا، اس کی بیوی کے پاس گیا، بیوی سے کہنے لگا کہ خبر ایسی پہنچی ہے کہ ہمارا بیٹا شکست کھا گیا، عنقریب وہ قید خانے میں بھی ڈالا جانے والا ہے۔ کتابوں میں کہ بیوی نے کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا، یہ جو خبر تم تک پہنچی ہے یہ خبر بالکل غلط ہے۔ تو بیوی سے شوہر بادشاہ نے کہا کہ تمہیں کیسا پتا کہ یہ بالکل خبر غلط ہے؟ جو آ کر خبر پہنچی ہے بالکل صحیح خبر اور معتبر آدمی کے ذریعے سے آئی ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ تھوڑی دیر تم رک جاؤ پھر صحیح خبر ہم لیں گے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی پھر خبر پہنچی کہ نہ، جو پہلی خبر تھی وہ غلط خبر ہے، اب آپ کا بیٹا کامیاب ہو کر واپس لوٹنے والا ہے۔ تو شوہر بادشاہ نے بیوی سے کہا کہ تم اتنے ٹھنڈے دماغ سے اتنے بڑے الفاظ کیسے کہہ دیے؟ تو بیوی نے کہا کہ میری ایک عادت تھی کہ جب یہ چھوٹا تھا جب بھی دودھ کے واسطے روتا تو میں 2 رکعت پہلے وضو کر 2 رکعت نماز پڑھ کر پھر دودھ پلاتی، جس کا اثر مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ جس طریقے سے جس نماز کے بعد اور جس طریقے کو اختیار کر میں نے دودھ پلایا ہے ایسا بیٹا کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ تو مجھے تسلی تھی، حقیقتاً کامیابی بھی ملی۔ اس دور کی مائیں ایسی ہوا کرتی تھی، مگر آج کی ماؤں کے بارے میں ہم کیا بات کریں؟ اللہ کی پناہ، کس چیز کو انہوں نے دین سمجھا اور کس چیز کو انہوں نے دین کو چھوڑا۔ کچھ بات ہم کہنے کے اس وقت لائق ہی نہیں، وہ الفاظ کہاں سے لائیں جو ہمارے ماؤں کے دل پر، ہمارے بہنوں کے دل پر اثر کریں۔ آج الفاظ کا ذخیرہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، مگر ہماری مائیں ہمارے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کے واسطے اس وقت بھی تیار نہیں۔ آج مکتب ہو، آج مدرسہ ہو، آج قرآن ہو، اتنا اس کی فکر نہیں جتنی فکر آج انگلش کے بول کی ہے، جتنی فکر آج اسکولوں کی ہے، جتنی فکر آج ڈیوٹی دلانے کے خاطر کی ہے۔ آج ہماری اولاد کس طرف جا رہی ہے ہمیں پتہ نہیں۔ ہم ان کو ڈاکٹر بھی بنائیں، انجینئر بھی بنائیں اور گولڈ میڈل بھی دلائیں، ان کو MA بھی کرائیں، TCH بھی کرائیں، BEd بھی کرائیں، DEd بھی کرائیں، جو کرانا ہو سب کرائیں۔
कराएं, मगर सबसे पहले तो दीनदार बनाएं। बेदीन हो, डॉक्टर हो, औलाद का नाफरमान हो तो ऐसा डॉक्टर क्या फायदे का? ऐसे डॉक्टर के पैसे जो माँ बाप के खाते में काम न आए, ये पैसे लेकर किसी भंगी को देने के ही लायक, जो पैसे माँ बाप के काम न आए, जो पैसे माँ बाप के दिल को सुकून न पहुंचाए, जो पैसों के जरिए से माँ बाप के दिमाग को ठंडक ना पहुंचे, आंखों को सुकून ना मिले, तो ऐसे पैसे लेकर उन औलाद के क्या करेगी माँ बाप? तो गौर करने का मकाम है। अगर ये सब चीजों को अपने काबू में लाना हो, जो दरहम बरहम निजाम हो चुका है, उस निजाम को बनाना हो, तो उसके वास्ते एक ही किताब, एक ही चीज है, वो है अल्लाह का कुरान, वो है अल्लाह के रसूल की हदीस, अल्लाह के नबी के सहाबा का तरीका। अगर इन तरीकों को छोड़कर हम गैरों के तरीकों को इख्तियार कर अपनी औलाद की तरबियत करना चाहें, देखने में कितनी खूबसूरत तरबियत हो, बातिनी तरीके से वो सही तरबियत नहीं हो सकती। अगर सही तरबियत होना हो, हमें सहाबा के तरीके को, नबी के हदीस पर अमल करने को, कुरान पर अमल करने को अपनाना पड़ेगा, वरना हम गैरों के तरीकों को लेकर जितनी भी जद्दोजहद कर लें, आखिरकार नाकामी के सिवा और कोई चीज हासिल नहीं हो सकती। इसलिए कि अल्लाह का कुरान सच कह रहा है, अल्लाह के नबी की हदीस सच कह रही है, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, कि मर्द के औरत नेक अमल करे वह हुवा मुमिन, ईमान की हालत में, फलनुहतियन्ना हयातन तय्यबा, जिंदगी ही में हमें उसे पाकीज़ा बना देंगे। ये कुरान का वादा है, ये अल्लाह का वादा है, ये ईमान का वादा, ये शरीयत का वादा, ये इस्लाम का वादा है। और जब वादा हो जाता है, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, इन्नका ला तुखलिफुल मियाद, वादा दूसरे खिलाफ कर सकते हैं मगर मेरा अल्लाह वादा खिलाफ नहीं कर सकता। तो अब दीन के मुताबिक हमें ढालने की, दीन के मुताबिक अपने बच्चों को बनाने की इस वक्त सख्त जरूरत है, वरना हम जितनी भी कोशिश कर लें हमारी कोशिश कामयाब नहीं हो सकती। तो आज हमारी मस्तूरात में भी दीन के शऊर को बेदार करना होगा, चाहे वो तबलीग के जरिए से, चाहे मदारिस के जरिए से, चाहे कोई और इस्लामिक तरीके से। खुसूसियत से मर्द आबाद को तो कुछ ना कुछ मिल जाता है, मगर मस्तूरात के बारे में इसकी बड़ी फिक्र होनी चाहिए कि आज हम क्या कहें, जिनके कहने के अल्फाज हमें खत्म होते नजर आ रहे हैं कि मस्तूरात अगर बन गई तो कौम का बेड़ा गर्क के बजाय पार हो जाएगा। इसलिए कि माए सही बनने में कौम खुद ब खुद बनती नजर आएगी। अगर माए सही ना बने तो कौम भी नहीं बन सकती। कौम के किरदार के पीछे माओ का हाथ है। मोइनुद्दीन चिश्ती खुशी का इजहार किए थे, माँ ने कहा था कि मेरी तरबियत पर तेरे हाथ पर लाखों ने ईमान कबूल किया, तेरे चेहरे को देखकर लाखों ने तौबा की। ये माँ की तरबियत थी। जब माँ ही नेक ना हो तो औलाद का क्या गुजारा होगा। अल्लाह से दुआ करे अल्लाह तबारक व तआला इन बातों पर अमल करने वाला बनाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।